السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ورحمة النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم آج کی رات کی کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ آج کی رات شب بارات کی رات ہے۔ یہ شب بارات کی رات رزق کی رات ہے۔ رزق اپنے کو جو رزق مانگنے کی رات ہے۔ یہ رات میں یہ لکھا جائے گا کہ کون پیدا ہوگا، یہ اس سال میں کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون سعادت مند ہوگا، کون کیا کرے گا، کون کیا نہیں کرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کیسے کام کرے گا، یہ سب یہ رات میں لکھا جائے گا۔ یہ رات ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو ہے اپن پیدا ہونے سے پہلے، اپن جب اپنے ماں کے پیٹ میں رہتے تو اللہ تعالیٰ اپنا رزق کیا ہے، ہم کیا کھانے والے ہیں، کیا پہننے والے ہیں، ہمیں کتنا، کہ ہمیں کیا دولت ملے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ تو ہم جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ وہ سب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی رات ہے، یہ رات میں یہ جو سال ہے، یہ سال میں ہمیں کون سا رزق ملے گا، کون سی چیز ہمیں ملے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں۔ ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رزق کو فرشتوں کو ہماری رزق دیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو ان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے کی ان کا رزق عطا فرما دیتے ہیں، لیکن یہ ایسی رات ہے یہ رات کیا ہے، توبہ کرنے والی رات ہے، عبادت اپنی رزق مانگنے والی رات ہے، یہ رات مانگنے والی رات ہے۔ یہ رات میں ہم جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کریں گے۔ ہم دعا کرنا چاہیے۔ اب جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دعا کیا ہے، الدعاء مخ العبادت، دعا کیا ہے، عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے، بہت امپورٹنٹ عبادت، سب سے امپورٹنٹ عبادت دعا ہے۔ ہم عاجزی، اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی اختیار کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز معاف کرتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب عطا کرتے۔ جب ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز عطا کرتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی توبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کیسا مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کام کرے یہ ایسا کام کرے جس سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو۔ ہمیں ایسی عبادت ہمیں ایسا جاب، ہمیں کچھ بھی کام کرے تو ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے۔ ہم دنیا کے چکر میں دین کو بھول جاتے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایسا مانگنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرے وہ کام میں ایسا کام دے جس سے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کے ساتھ رہے۔ ایسا نہیں کہ کام میں الجھ جائے اور دین کو بھول جائے، ایسا ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ دعا ہم دیکھیں گے ایک واقعے کے حساب سے۔ حضرت سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، مطلب ان کے پاس پڑھتے تھے، ان کے پاس ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے مال میں برکت دینے کے لیے دعا کریے۔ تو پہلی بار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں میں یہ نہیں مانگوں گا، تو انہوں چلے گئے۔ پھر دوسری بار آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں توسیع عطا کرنے کے لیے دعا کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں، تمہارے پاس جتنا ہے تم مجھ سے خوش ہو جاؤ، تم یہ ایسا مت مانگو۔ پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا مجھے میرے مال میں توسیع عطا کرنے کے لیے دعا کرے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا کرے تو انہوں بکروں کا کاروبار کرتے تھے، تو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، ان کی دعا کے برکت سے ان کے پاس دو بکرے، 4 بکرے ایسا ان کے پاس بڑھتے گئے۔ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے،
5 وقت کی نماز ان کے امامت کی ان کے پیچھے ٹھہر کے پڑھتے تھے، جو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے تو ان کے پاس بے حساب مال عطا ہو گیا. تو دیکھتے دیکھتے 5 نماز کے بدلے میں انہوں 3 نماز عطا کرنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. کیونکہ جو کاروبار کا وقت رہتا تھا مغرب اور سوری عصر اور ظہر کا ٹائم، وہ کاروبار میں بزی ہو جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز 3 وقت کی نماز ہی ادا کرتے تھے. 2 وقت کا نماز جب کاروبار کا ٹائم آتا تھا تو وہ کاروبار اور مال کے چکر میں یہ نماز کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، بزی ہو جاتے تھے. تو ویسے ہوتے ہوتے اس کے بعد ان کے مال میں بہت زیادہ توسیع ہو گئی. پھر اس کے بعد میں انہوں نے مدینے کے باہر اپنا ایک گھر لے لیا. پھر اس کے بعد میں دیکھتے دیکھتے وہ اس کے بعد پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس کے بعد 3 وقت کی نماز ہے، اس کے بعد تو کوئی بھی نماز عطا نہیں کرے. انہوں بزی ہو جاتے تھے ان کے اور دور رہنے کی وجہ بزی ہو جاتے تھے. تو پھر خالی جمعے کی نماز عطا کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آئے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بولے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے، جا کے بولے کہ سلوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم آیا ہے اور زکوٰۃ عطا کرے. تو انہوں نے بولا کہ 5 اونٹ کے بدلے میں 1 بکری کا زکوٰۃ کا حکم ہے تو حاصل کرے. تو وہ بولے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. یہ بولے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے کہ ہاں میں جا کے بول دیا ان کو، اور وہ بولے کہ آئیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ جب ان کو ایک حکم دیا گیا تو وہ بات کو بولے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آؤں گا. مطلب دین کی جو بات تھی، اگر ان کو کوئی مال کے بات کرے تو انہوں جٹ سے کر دے کام، اور ہم کو جب دین کی بات زکوٰۃ کی بات کرے تو وہ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آؤں گا. تو انہوں کیا کر دیا، اس کے لیے دیر کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا ان کی پسند نہیں آئی. جب اس کے بعد انہوں نے 5 اونٹ کے بدلے میں جب 1 بکری کا زکوٰۃ کا حکم آیا تھا تو انہوں کیا کرے اپنے مال کو گننا شروع کر دیے. تو ان کو یہ ہوا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا سارا مال دے دیے، میں میری محنت سے اتنا سارا مال کما دیا، میرے پاس اتنا ہو گیا. تو ان کو غرور آ گیا کہ ہاں میں اتنا مال میں اپنے ہاتھ سے کما لیا، میرے پاس اتنا مال ہو گیا. تو ان کو یہ معلوم نہیں، یہ انہوں بھول گئے کہ یہ سب کس کے لیے ادا ہوا. جب انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کے لیے بولے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرے مال کے لیے، تو ان کے پاس یہ ادا ہوا. تو انہوں وہ سب بھول گیا اور ان کے پاس یہ آ گیا کہ ہاں میں نے یہ سب کر لیا، میرے پاس اتنا ہے مال. تو ایسا سٹارٹ ہو گیا ان کے دماغ میں. تو کیا ہو گیا، تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہلاک ہو گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے. تو وہ دور ہو گئے اللہ تعالیٰ سے. تو انہوں کیا کرے، زکوٰۃ کے جو بھی جتنے بھی ہے اس کو کاؤنٹ کر کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سالبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے اور نبی کو پیش کرے زکوٰۃ. تو وہ انہوں بولے کہ میں تمہارا قبول نہیں کروں گا. تو قبول نہیں کروں گا بولے کیونکہ انہوں دیر کر دیے تھے. انہوں بولے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا بول کے چلے گئے. تو وہ قبول نہیں کرے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بھی بہت سارے جتنے بھی زکوٰۃ کے وہ تھے، وہ حکم تھا ان کے پاس، تو انہوں کتنے ہوئے اتنے سارے بکریوں کی بھیڑ لے کر ان کے پاس گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے پاس بھی ہم اولیاء اللہ کے پاس بھی چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے ناراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے ناراض ہے، تو ایسا کام عطا کرے ایسی چیز کے لیے. اب جیسے کہ اچھے گھر عطا کرے، سب عطا کرے، تو اس سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز عطا کرے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے لیے ہمیں اچھے سے اچھا گھر رہو، اچھے سے بہت سارا پیسہ ہو، ایسی چیز تو ہمارے لیے بہت بیکار ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس رات کی
فضیلت سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی گناہ کرے جو بھی کرے اس کے لیے، ہماری عزت کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کا حکم۔ جزاک اللہ۔